ہمارے آئین میں چونکہ الیکشن کی ڈیٹ، جنرل الیکشن کی ڈیٹ دینے کا جو کس کی ذمہ داری ہے اس بارے میں وضاحت سے نہیں ہے۔ ایک کیس کے اندر یہ واضح ہے کہ اگر فار ایگزامپل صوبائی اسمبلی کو گورنر تحلیل کر دے، ڈیزالو کر دے، تو پھر تو گورنر ہی تاریخ دے گا اس کی، اور قومی اسمبلی کو اگر صدر صاحب تحلیل کر دیں تو پھر صدر صاحب ہی دیں گے اس کی تاریخ۔ اور وہ تحلیل کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آرٹیکل 58(2) کے تحت صدر مملکت اسمبلی کی ڈیزالو کر دیں کہ اسمبلی کے اندر الیکشن ہوا پرائم منسٹر کا اور کسی امیدوار کو میجورٹی حاصل نہیں ہوئی، تو جب میجورٹی حاصل نہیں ہوئی تو یہ بار بار کوششوں کے باوجود فیصلہ نہیں ہو رہا، تو اس وقت صدر مملکت یہ الفاظ یہ ہیں 58(2) کے کہ ان ہز ڈسکریشن، یعنی اپنی مرضی سے پھر وہ کر سکتے ہیں، ان کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سیکشن 57(1) ہے الیکشنز ایکٹ 2017 کا، اور یہ بنیادی طور پہ یہ بتاتا ہے کہ صدر مملکت جنرل الیکشن کی تاریخ مقرر کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد، یعنی ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرنے کے بعد وہ ایک ڈیٹ اپوائنٹ کریں گے، اور یہ جنرل الیکشن کے بارے میں ہے ان کا سیکشن 57 کا پارٹ 1۔ اور پارٹ 2 یہ ہے کہ جب صدر مملکت یہ ڈیٹ دے دیں گے تو اس کے ایک ہفتے کے بعد الیکشن کمیشن اس کا تفصیلی پروگرام جاری کرے گا الیکشن کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تفصیلی پروگرام ہوتا ہے کہ کس ڈیٹ پہ نامینیشن فارمز جمع ہوں گے، کس ڈیٹ تک اسکروٹنی ہوگی، پھر کس ڈیٹ تک فائنل کینڈیڈیٹس کی لسٹ جاری کی جائے گی، اور کس ڈیٹ کو پولنگ ہوگی۔ تو جو پولنگ کی ڈیٹ ہے وہ تو طے کرتا ہے صدر مملکت، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کی اسکیم یہ ہے کہ یعنی وہ ایگزیکٹو طے کرتی ہے، انتظامیہ، لیکن اس کا جو باقی کا کام ہے ڈیٹیلڈ پروگرام اور اس کو الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کا، وہ الیکشن کمیشن کے ذمہ ہے۔ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جنرل الیکشن کی پولنگ ڈیٹ تاریخ طے کرے۔ پولنگ کی تاریخ طے کرنے والی کام ایگزیکٹو کرے گا، اور پھر الیکشن کمیشن اس کے حساب سے پھر وہ ڈیٹیل پروگرام بنائے گا اور الیکشن کنڈکٹ کرے گا۔ ہمیں لازم ہے یہ 2 شرائط پوری کرنا صدر مملکت کے لیے کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کریں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آرٹیکل 48(1) کے تحت وزیر اعظم کے مشورے کے مطابق عمل کریں۔ یعنی وہ خود سے ڈیٹ نہیں دے سکتے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ڈیٹ دے دیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہیں وزیر اعظم سے یا تو ایڈوائس ملے گی، اگر نہیں ملی تو پھر ان کی ایڈوائس یہ سولیسٹ کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ اگر وہ ایڈوائس نہیں ملے گی تو بھی وہ شرط پوری نہیں ہوگی۔ 2 میں سے ایک شرط یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کرے۔ یہ ایک حد تک تو یہ بات درست ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے بارے میں جو تاریخ ہے اس کا تعین گورنر کرے گا، اور قومی اسمبلی کے بارے میں تاریخ کا تعین صدر مملکت کرے گا۔ لیکن یہ ایک محدود کیس میں ہے، جبکہ اسمبلی کو ڈیزالو صوبائی اسمبلی کو گورنر کرے اور قومی اسمبلی کو صدر کرے، اس صورت میں یہ ایسا ہے۔ لیکن جب یہ عام الیکشن کی بات ہو اور یہ تحلیل گورنر نے نہ کی ہو اور صدر مملکت نے نہ کی ہو، مثال کے طور سے اب اس کیس میں جو اس وقت ہے، یہ صوبائی اسمبلیوں کی ریزولوشن وزیر اعلیٰ کے مشورے کے اوپر ہوئی ہے، اور پنجاب میں تو عالم یہ ہے کہ وہ 48 آورز کے اندر چونکہ ریزولوشن کی ایڈوائس آنے کے بعد خود بخود وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے، اس کو گورنر کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ تو پنجاب میں تو ایسے ہوا، لیکن خیبر پختونخوا میں ایسے ہوا کہ وہاں پہ گورنر نے اس کی ریزولوشن پہ دستخط کیے ایڈوائس آنے کے بعد۔ میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ ریزولوشن گورنر نے نہیں کی، یہ ریزولوشن تو چیف منسٹر نے کیا ہے۔ گورنر نے تو صرف ایک پیغام رسانی کا کام کیا، ایک فارمیلٹی پوری کیا۔ سیکشن 57(1) اور 57 کے باقی جو ذیلی حصے ہیں
وہ صوبائی اور قومی اسمبلی دونوں سے ڈیل کرتے ہیں، دونوں کو کور کرتے ہیں۔ تو صدر مملکت جو تاریخ دے سکتے ہیں 57(1) کے تحت، وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں دونوں کے بارے میں دے سکتے ہیں، ان کے حالات میں جب وہ ڈیزولوشن گورنر نے نہ کی ہو، جو کہ اس کیس میں گورنر نے نہیں کی۔ یہ ایسی کنسلٹیشن نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی نیب کے چیئرمین کے بارے میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ جو وزیر اعظم ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کریں گے، اور ایسے ہوتا تھا کہ یہ خط لکھ دیتے تھے ایک وزیر اعظم کی طرف سے لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہ میں اس آدمی کو اپوائنٹ کرنے لگا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو لیڈر آف دی اپوزیشن اس کے بارے میں انہیں کہتے تھے کہ نہیں، مجھے تو یہ بالکل میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ تو صدر مملکت وزیر اعظم اس کے باوجود اپوائنٹ کر دیتے تھے نیب کے چیئرمین کو، اور انہوں نے کہا کہ مشاورت تو ہو گئی ہے، لیکن مشاورت کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ آپ ویٹو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی رائے دے دی، آپ کی رائے میں نے لے لی اور سن لی، اور اب میں نے اس کو اپوائنٹ کر دیا، تو کنسلٹیشن ہو گئی۔ تو پھر یہ معاملہ گیا سپریم کورٹ کے سامنے۔ اب میں اس کا ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتا سکتا، لیکن یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، زرداری صاحب اس زمانے میں صدر تھے اور چودھری نثار لیڈر آف دی اپوزیشن تھے۔ تو جب یہ عدالت میں گیا معاملہ، تو عدالت نے پھر اس کو فردر ڈیفائن کیا کہ ایک کنسلٹیشن جو ہے وہ میننگ فل ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک رسمی کارروائی کی اور آپ نے پوچھا کہ یہ آدمی میں کرنے لگا ہوں، اس نے کہا نہیں میں نہیں کرنے دے، میں ایسے متفق نہیں ہوں، اور آپ نے کہا اچھا میں اپوائنٹ کر دیتا ہوں۔ آپ کو اس کی رائے سننے کے بعد آپ کو اس کی رائے کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کوئی ٹھوس وجوہات دینی پڑیں گی کہ میں آپ نے جو مجھے نام سجیسٹ کیا میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور اس کے لیے پھر وہ ٹھوس وجوہات تحریری طور پہ آپ لکھیں گے تاکہ وہ بعد میں اگر کورٹ کے اندر چیلنج ہو تو کورٹ اس کو دیکھ سکے کہ آپ کی جو وجوہات ہیں وہ کس حد تک قابل قبول ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ کنسلٹیشن کا پیرامیٹرز ڈیفائن کر دیے ہیں کہ کنسلٹیشن ایک پرپسفل ہوگی، ایک میننگ فل ہوگی، لیکن بہرحال اس کے اوپر آخری جو حرف ہوگا، آخری جو فیصلہ ہوگا، وہ پھر وہ سپریم کورٹ ہی طے کرے گی، کیونکہ اس کے بارے میں میں رائے رکھ سکتا ہوں اور کوئی دوسرے لوگ مختلف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن حتمی رائے جس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، جو امپلیمنٹیبل ہوگی اور جو ایکسیپٹیبل ہوگی، وہ سپریم کورٹ کی ہوگی۔ تو وہ بتائے گی کہ یہ کنسلٹیشن ہو گئی اور صدر مملکت کا فیصلہ کتنا درست تھا یا نہیں تھا۔ یہ سپریم کورٹ ہی اس کے بارے میں تعین کرے گا۔ یہ جو انتخابات ہیں 2 صوبائی اسمبلیوں کے، جس کے ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے کیونکہ وہ ڈیزالو ہو چکی ہیں اور 90 دن کے اندر آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اس کے الیکشن کے راستے میں 2 سوالات ایسے ہیں جو ابھی جن کا کانسٹیٹیوشنلی جن کو کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک سوال تو مردم شماری کا ہے، یعنی سینسس کا ہے، کہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک نئی مردم شماری کی جائے گی، اور نئی مردم شماری کے جو نتائج ہوں گے اس کے مطابق اگلے انتخابات کو کنڈکٹ کیا جائے گا۔ تو اب وہ نئی مردم شماری اس وقت انڈر پروگریس ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کی تاریخ بھی طے ہو گئی ہے کہ وہ اپریل کے آخر تک اس کے نتائج الیکشن کمیشن کو مہیا کر دیے جائیں گے، اور جب وہ نتائج مہیا کر دیے جائیں گے تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کرے گا، اس کے مطابق کانسٹیچوئنسیز کی ڈیلیمیٹیشن کرے گا۔ تو اس کے لیے ان کو 4 مہینے چاہیے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگست تک وہ کر پائیں گے۔ اپریل کے اینڈ میں اگر نتائج ملتے ہیں تو اگست کے اینڈ تک وہ حلقہ بندیاں کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ تو ایک تو یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ سینسس نہ ہونے کی وجہ سے انتخابات صوبائی اسمبلیوں کے نہیں ہو سکتے۔ تو مردم شماری جب مکمل ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں جو ڈیمارکیشن آف کانسٹیچوئنسیز ہے وہ مکمل ہو جائے گی، تو انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ الیکشن اسی وقت ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں اب دیکھیے جن صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہونا ہے ان صوبائی اسمبلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے ضلعوں کے اندر۔ ایک ضلع کے اندر اگر آبادی کم ہو گئی ہے تو پھر اس ضلع کے اندر صوبائی اسمبلی کی نشستیں کم ہو جائیں گی، اور کسی دوسرے ضلع کی جہاں آبادی بڑھ گئی ہے وہاں پہ نشستیں بڑھ جائیں گی۔ اور دوسری جو بات ہے جو وہ بھی کانسٹیٹیوشنلی اہم ہے، وہ شاید اس سے زیادہ اہم ہے،
کہ ہماری جو آئین کی اسکیم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے ہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں، اور اب یہ ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں تو انہی صوبوں کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی، فیڈریشن کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی۔ اور اگر قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں تو صرف فیڈریشن کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، صوبوں کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی۔ تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا نظام ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ جیوپرڈائز ہو جاتا ہے، وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ مقصد کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ جس وقت موجود ہے وہ انفلوئنس نہ کر سکے الیکشن۔ تو اب یہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں 2 صوبائی اسمبلیوں کے اور سینٹر میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ موجود ہے پی ایم ایل این لیڈ اور باقی 13 پارٹیوں کی مخلوط حکومت، تو وہ کئی طریقوں سے اس کے نتائج پہ اور اس کے کنڈکٹ کے اوپر الیکشن کے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ آرٹیکل 224 اور 224A میں ڈیفائن کیا گیا ہمارے آئین میں، وہ پوری طرح سے کار فرما نہیں ہوگا، افیکٹو نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ایسا آئینی سوال ہوگا کہ جس کا سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا ایسے میں الیکشن کرانا مناسب ہوگا جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، کیا ایسا نہیں مناسب ہوگا کہ یہ الیکشن ایسے ہی وقت پہ کرائے جائیں، اکٹھے کرائے جائیں تاکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہیں وہ ساری جگہ پہ موجود ہوں۔ صدر مملکت کی طرف سے اب سیکشن 57(1) کے مطابق ایک ڈیٹ دے جانے کے بعد اب اگلا سیناریو کیا ہوگا؟ اس میں 2 پاسبل سیناریوز ہیں۔ ایک سیناریو تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت کی اس تاریخ کو ایکسیپٹ کر لے اور جو کنسلٹیشن کی شرط تھی اس کو بھی قبول کر لے کہ ٹھیک ہے انہوں نے بلایا تھا اور ہم نہیں گئے تو کنسلٹیشن نہیں ہو سکی، تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق وہ سیکشن 57(2) کے تحت ڈیٹیلڈ پروگرام آف دی الیکشن دے دے 1 ہفتے کے اندر، تو معاملہ آگے بڑھ جائے گا۔ صدر مملکت نے ڈیٹ دے دی اور اس کے مطابق ہو جائے گا، اور یہ اس لیے بھی شاید اس کو تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ صدر مملکت نے جو تاریخ دی ہے 9 اپریل، یہ وہ تاریخ ہے جو الیکشن کمیشن نے خود گورنرز کو جب خط لکھے تھے تو اس کے اندر جو تواریخ کا ایک بینڈ تجویز کیا تھا کہ ان تاریخوں کے درمیان کوئی تاریخ مقرر کر لیں، تو وہ 9 اپریل سے شروع ہوتی ہے۔ تو 9 اپریل تو پہلے ہی الیکشن کمیشن کی تجویز کردہ تاریخوں میں سے ایک تھی، تو یوں سمجھیے کہ کنسلٹیشن ہے کہ انڈائریکٹلی وہ ہو گئی اور الیکشن کمیشن نے وہ جو ڈیٹ دی تھی وہ صدر مملکت نے اناؤنس کر دی، تو اب الیکشن کمیشن اس کے مطابق آگے بڑھے۔ ایک انٹرپریٹیشن تو یہ ہے، اور دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرے کہ ہمارے سے تو رائے نہیں لی گئی، ہم تو کنسلٹیشن کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا قانون کے مطابق چونکہ ہماری کنسلٹیشن لینا ضروری تھا، تو اب چونکہ وہ نہیں لیا گیا تو قانون کے مطابق اگر ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں گے تو قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے، تو وہ پھر اگلا جو سٹیپ ہے 57(2) کے تحت ڈیٹیل پروگرام دینے کا وہ نہیں کریں گے، تو اس کے مطابق پھر صدر مملکت کی دی ہوئی تاریخ جو ہے وہ انفیکٹو ہو جائے گی، اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوگا، بے معنی ہو جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے دونوں میں سے کون سا راستہ الیکشن کمیشن منتخب کرتا ہے۔ Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.